علی نبینا صلی علی محمد صلی علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان اولیاء اور ان کا ادب۔ تمام اولیاء اکرام اللہ کے سچے بندے ہیں، ان کا عقیدہ اور راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم والا ہے اور رضا الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ ہم پر فرض کی گئی ہیں، اور ان 5 نمازوں میں ہم 48 رکعتیں ادا کرتے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو تاکید فرمائی اور سکھائی ہے، جس میں سیدھے راستے کی نشاندہی فرمائی ہے کہ صراط مستقیم والا راستہ کون سا ہے۔ اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے 4 ہستیوں پر انعام کیا ہے اور احسان کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہی کا راستہ سیدھا ہے اور صراط مستقیم والا ہے۔ نبی صحابی چشم عالم سے چھپ گئے اور پردہ فرما گئے، شہداء اسلام گزر گئے، صالحین قیامت تک آئیں گے۔ یہ صالحین کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن مگر ہدایت کا کھلا رہے گا، اور میرے بعد میرے نائب میری امت کے اولیاء اکرام ہوں گے اور وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، ہوشیار، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، جس پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام چلے اور بزرگان دین اور اولیاء اکرام چلے۔ اور آج تک جتنے اولیاء اکرام آئے ہیں تمام
اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے کی اور انہی کے ساتھ ساتھ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ گروہ اللہ کے ولیوں کا ہے۔ اللہ کا ولی کل کی فکر نہیں کرتا، نہ اسے آنے کی خوشی ہوتی ہے نہ جانے کا غم ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ اور رسول کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اور اس بندے کے دل میں اللہ اور غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ بندہ جس سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، حشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ولی کا عقیدہ نظریہ پختہ ہوتا ہے، اس کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ کسی ملنگ کے پاس بیٹھو گے تو وہ آپ کو قصے کہانیاں سنائے گا، مگر ولی آپ کو علم اور عمل کی بات کرے گا۔ حضرت داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف الوجوب میں پہلا باب بھی علم ہی کا باندھا گیا ہے۔ اللہ کا ولی ہمیشہ آپ کو اللہ اور رسول کی بات کرے گا اور اب آپ کو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑ دے گا۔ ولی اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اس کو مشہوری اور ناموری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو معتبر کر دیتا ہے۔ ان کا مشن مخلوق کی بھلائی اور ہدایت ہوتا ہے، اور ان کو اللہ اور رسول سے ملانا ہوتا ہے۔ ولی مطمئن ہوتا ہے، اس کو مال و دولت اور دنیا اکٹھی کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، جس کسی نے بھی میرے بندے سے بغض رکھا، دشمنی رکھی یا حسد رکھا، بندہ کون ہے؟ اللہ کا ولی۔ جس کسی نے بھی میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، دشمنی رکھی، حسد رکھا، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اللہ سے جنگ کرنے میں تباہی بربادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے۔ ولی اللہ اہل اللہ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو بتوں والی آیتیں ولیوں کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ بتوں سے نفرت، بیزاری اور دشمنی ضروری ہے، اور اللہ کے ولیوں اہل اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے، اس کا نام لے کر کہتا ہے، پیار اور محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو، اور عرش والے سارے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کے دل کو پسند فرماتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور ہمیں یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، ہمیں اولیاء اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیں اللہ کی ولیات تھیں، ان کے والد غیر نبی اللہ کے ولی ہیں۔ تمام نبیوں کے صحابیات اللہ کے ولیاء اور ولی ہیں۔ تمام تابعی، تبع تابعین، آئمہ اہل بیت، آئمہ فقہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کے چہرے پر ایسا نور اللہ رکھ دیتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے اسے خدا یاد آ جاتا ہے۔ خدا کی مخلوق ان سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے ولی چشم عالم سے چھپنے کے بعد بھی چشم عالم سے چھپنے کے وقت یعنی نزاع کے وقت
उनके पास बलकुल मौत आता है और अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह कहता है, और अल्लाह और फरमाता है कि अल्लाह भी तुझे सलाम फरमाता है। और अल्लाह पाक फरमाता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ जा कि तू उससे राज़ी हो और वो तुझसे राज़ी हो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का वली मदद करता है, जब कब्र में चले जाता है तब भी मदद करता है। वली ज़मीन पर हो तब भी मेला होता है, और जब ज़मीन में होता है तब भी मेला होता है। वली पुकारने पर भी मदद करता है, बाज़ दफ़ा बग़ैर मांगे भी मदद करता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या आपकी नज़र करता चलूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल पर बैठे और वाज़ कर रहे थे, और हज़रत सारिया जंग पे गए हुए थे, और आपने 3 दफ़ा पुकारा, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। और हज़रत सारिया सैकड़ों मील दूर हज़रत उमर फ़ारूक की वो आवाज़ को सुनते हैं और वापस मुड़ के देखते हैं और काफरों को आता देखते हैं, और फ़ौरन अपनी पोजीशन संभालते हैं और अल्लाह पाक उनको फ़तह नसीब करता है। हज़रत उमर फ़ारूक भी अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के अलावा किसी मखलूक से मांगना अल्लाह से मांगना है, क्योंकि वो असबाब का खालिक है और सब उसका ज़ाती है, मगर मखलूक का अताई है। और इनडायरेक्ट अल्लाह ही से मांगना है, क्योंकि वो भी अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद करते हैं। वली दे सकता है, वली अल्लाह के इज़्न से मदद करते हैं, मगर उनको मिलता है जिनको अल्लाह चाहता है। सहाबी का अकीदा है, जो जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है दर रसूल पर आता है। इसको पता है कि अल्लाह ने नबी को कासम बनाकर भेजा है, ख़जाने रब के हैं, बांटते ये हैं, देता अल्लाह है, दिलाते ये हैं, बख्शिश मिलेगी तो नबी के सदके। वली से मोहब्बत करने से दुनिया की मोहब्बत कम हो जाती है और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ जाती है। हज़रत अवैसे करनी अल्लाह के वली हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैसे करनी को अपना जुब्बा मुबारक तोहफे में दिया और हुक्म दिया कि इसको पहन लें और मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए हज़रत अवैसे करनी ने उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ फरमाई। अल्लाह रसूल बंदे से सच्चा प्यार करते हैं, और अल्लाह बंदे से फरमाता है, थोड़ा कर मगर सच्चा कर। एक और वाक़या आपकी नज़र करते चलूँ। मोहम्मद अहमद अंग्रेज़ डॉक्टर साहब, दाता साहब के मज़ार पर उसका जाना हुआ, और उसके दिमाग में एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि आसिफ बिन बरखिया ने मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने में कैसे हाजिर कर दिया, जबकि उसका वज़न, उसकी कदो कामत और इतने माह की मुसाफत और ये सारे मामलात, और एक पलक झपकने में कैसे हाजिर हो गया। जब वो दाता साहब सलाम करने की घर से अपने साथ जो जमात थी उसके साथ हाजिर हुआ, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग से उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने खैरियत हाल अहवाल पूछने के बाद उनसे पूछा कि आप क्या नोश करेंगे, तो उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं चाय पीना चाहता हूँ। पलक झपकने में उस अल्लाह के बंदे ने खिदमत में चाय हाज़िर कर दी। जैसे ही उसने वो चाय देखी, उसने कहा कि ये बर्तन मेरे घर के हैं, चाय मेरे बेगम के हाथ की बनी हुई है, और ये इंग्लैंड की चाय है और वहीं से आई है, और वही जायका है जो मैं रोज़ पीता हूँ। और उसको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया, और उसके बाद उसने मसल के अहले सुन्नत इख्तियार कर लिया
اور داتا صاحب کی خدمت میں رہا، اور جب وہ اللہ کو پیارا ہوا تو داتا صاحب کے قریبی قبرستان غلام گردش میں مدفن ہے۔ اسی طرح آصف بن برخیہ کئی ماہ کی مسافت سے تخت لے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ آصف بن برخیہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن نے ہمیں اولیاء اللہ کا ادب سکھایا ہے۔ اللہ پاک نے خبردار کیا ہے اور اعلان جنگ کیا ہے ان خبیثوں سے جو اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں اور ان کی بے ادبی کرتے ہیں، اور ولی اللہ سے، اللہ ولیوں سے محبت کرتا ہے، ولی اللہ سے اور اللہ ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ یک طرفہ محبت نہیں بلکہ دو طرفہ محبت اور پیار ہے۔ جو بندہ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے، اور وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور وہی لوگ جنت میں ہوں گے۔ ولی نبی کے مشن کو جاری رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی پہچان دو مرحلوں میں کروائی۔ پہلا مرحلہ عالم لاہوت یا عالم ارواح کا ہے، جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اور تمام روحوں نے یک زبان ہو کے قالو بلا کہا اور اللہ کے ساتھ وعدے کیے۔ اور دوسرا مرحلہ عالم دنیا یا عالم ناسود کا ہے۔ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ یہ بندے جب دنیا کی محو مستی اور رنگینی میں گم ہو جائیں گے، جب یہ اپنے وقتوں میں دنیا میں آئیں گے اور دنیا کی مستی، محو مستی میں جب یہ گم ہو جائیں گے تو اپنے رب کے ساتھ کیا گیا عہد بلا بیٹھیں گے، اور اس کی روح نے یہ اقرار اور بلا بیٹھیں گے۔ اللہ پاک اپنے مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کیا ہوا عہد یاد کروانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور دنیا میں تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی امتوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کراتے رہے۔ اور نبوت کا یہ عظیم الشان روحانی سلسلہ ہم سب کی جان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کے بعد اولیاء اکرام یا فقراء کامل کی صورت میں مخلوق کو اللہ کی پہچان اور اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے یہ سلسلہ جاری رہا، یاد دہانی کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ولی جو فنا اور بقا کے تمام مراحل طے کر کے اللہ کی ذات میں اس قدر غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا بولنا اللہ کا بولنا، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔ لہذا فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور فنا فی الفکر ہوتا ہے۔ ولی کسی سے حسد اور دشمنی نہیں رکھتا، اور اس کا وجود نفسانی خواہشات سے پاک ہوتا ہے۔ ولی تو اپنے رب کی بولی بولتا ہے۔ ولی اللہ کی اطاعت سے مدد کر سکتا ہے، اور ان سے ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے۔ ہر چیز کا ثبوت، بعض جاہل لوگ ہر چیز کا ثبوت قرآن اور حدیث سے مانگتے ہیں۔ ہر چیز کا ثبوت قرآن سے مانگنا ایک جاہل آدمی کا طریقہ ہے، اور جاہل ہونے کے لیے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں، بہت پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ قرآن میں اجمالی بیانات ضرور ہیں، تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل احادیث کی کتب سے ملتی ہے، وہاں پر بھی ہر چیز کی ساری تفصیلات موجود نہیں۔ پھر جو باقی رہ جاتی ہیں وہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ علماء نے بہت کام کیا، فقہی اعتبار سے بھی اور تفسیر و تشریح کے اعتبار سے بھی، تب جا کے دین مکمل طور پر نکھر کر ہمارے سامنے آیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو آپ نے پوچھا ہے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ پھر سرکار نے پوچھا کہ اگر قرآن میں نہ پائیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سنت رسول اور احادیث نبوی سے فیصلہ کروں گا، یعنی آپ کی حدیثوں سے۔ پھر سرکار نے فرمایا اگر احادیث میں بھی نہ پائیں تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ اس لیے بچے نہ بنیں، بھولے نہ بنیں، بیوقوف نہ بنیں۔ بہت سارے جاہل لوگ اس طرح بیوقوف بناتے ہیں کہ جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ادھر ادھر کیوں جائیں؟ خدا را سمجھیں، قرآن پاک میں اجمالی بیان تھا، پھر حدیث کو شرع کے لیے رکھا گیا، اور نبی کریم نے حدیث میں بہت سے امور کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا۔ اس میں اللہ اور رسول کی حکمت یہ ہے کہ اس امت کے علماء محنت کریں، ان کے درجات بلند ہوں، لوگوں کو آسانیاں ملیں، مخلوق میں ان کا وقار بلند ہو اور لوگ ان کے قریب آئیں، اور پھر یہ علماء بندگان خدا کو اللہ سے ملائیں، خدا کی مخلوق کو اللہ سے ملائیں۔ جو کہتا ہے صرف قرآن اور حدیث، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہ بیوقوف ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو مزاج شرعی پتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم چشم عالم سے چھپ گئے لیکن معاملہ سود ہم پر واضح نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ سود مختلف شکلوں میں قیامت تک آتا رہے گا اور اس کی انگنت نت نئی صورتیں بنتی رہیں گی۔ تو سینکڑوں صورتیں ایک ہی وقت میں صحابہ کے سامنے کس طرح اور کیوں کر بیان ہو سکتی تھی؟ لہذا بعض معاملات سرکار کے دور میں سے بعد میں پیدا ہونے والے تھے۔ اجمالی بیان تو سرکار نے کر دیا، تفصیل کے لیے علماء موجود ہیں اور اپنے اصول بتاتے ہیں اور قرآن و احادیث نبوی سے نتیجہ عکس کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے ماں باپ صحابہ اکرام ولی ہیں، ولیوں کا، اور اللہ پاک نے ولیوں کا طریقہ نبیوں پر لازم کر دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اللہ کی ولیہ تھیں، اور جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کی ویران وادی میں چھوڑ آئے تو پانی کی تلاش میں حضرت بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر صفا اور مروہ کے چکر لگانے لگیں، اور جب بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تو آپ تیز قدم دوڑتی، اور جب بچہ نظر آتا تو آپ آہستہ ہو جاتی۔ اللہ پاک کو اپنی ولیہ کی یہ صفا مروہ کی دوڑ اور یہ بے چینی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے نبیوں پر لازم کر دی کہ میری بندی جس طرح دوڑی اس طرح آپ بھی صفا مروہ کی سعی کریں۔ جہاں سے میری بندی تیز چلی آپ بھی تیز چلیں، جہاں سے وہ آہستہ چلی آپ بھی آہستہ چلیں، اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیں۔ حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اپنی اس بندی کو بے موسم پھل عطا کیے ہیں، تو اپنی اس بندی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ گویا کہ میری عمر 120 سال ہو گئی ہے، میری بیوی کی عمر 99 سال ہو گئی ہے، لیکن میرے مالک اس بندی کے وسیلے سے جس کو تو نے بے موسم پھل عطا کیے، اپنے بندی کے وسیلے سے مجھے بے موسمی اولاد عطا کر۔ اللہ پاک نے اسے وقت فرشتہ بھیجا اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ پاک تجھے فرزند عطا کرے گا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں جلوہ افروز ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں، اور امت رسول کے ولی تمام امتوں کے ولیوں سے افضل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کا ادب کریں، احترام کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور اللہ پاک بے ادبوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی
سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔